السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں لاہور سے موصول ہوئی ہے۔ لاہور سے عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ایک کرائے کے مکان پر رہتے تھے اور ایک آفس میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کا آفس ان کے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور روز صبح صبح کی بھیڑ میں آفس جاتے جاتے پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ تو عمران نے سوچا کہ کرائے کا مکان ہے، کیوں نہ اسے چینج ہی کر لیا جائے اور آفس کے قریب ہی کوئی مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ تو عمران کو مکان تلاش کرتے کرتے ایک دن ان کے آفس کے قریب ایک مکان مل گیا۔ وہ مکان بہت ہی شاندار تھا، مگر اس کا کرایہ بہت ہی کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مالک مکان نے اس مکان پر کروڑوں روپیوں کا خرچ کیا ہوا ہے، مگر اس کا کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے یا تو مالک مکان بہت رحم دل انسان ہے، یا پھر اس مکان پر اس کی جیب سے پیسے ہی نہیں لگے۔ دوستو، اب اس مکان میں عمران بالکل اکیلا رہتا تھا۔ ایک رات اس کے گھر کی مکمل لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور اس نے ٹارچ آن کر کے سارے بٹن چیک کیے، وہ بٹن آن پوزیشن پر تھے۔ پھر جا کے مین کیبنٹ میں مین سوئچز کو چیک کیا کہ شاید وہ کسی وجہ سے ٹرپ کر گئے ہوں، مگر مین سوئچز بھی آن پر ہی تھے۔ اب اس نے اس گھر سے باہر دیکھا تو تمام گھروں کی لائٹس آن تھیں۔ اب اس نے سوچا کہ شاید الیکٹرک پول سے کنیکٹر وغیرہ لوز ہوں گے یا کوئی تار وغیرہ بریک ہو گئی ہے، تو صبح کمپلین کروا کر اس کو ٹھیک کروا لیں گے، اور صبح کیونکہ جلدی آفس جانا ہوتا ہے اس لیے سو جانا چاہیے۔ وہ سو جاتا ہے اور صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی تمام لائٹس آن ہوتی ہیں اور اس میں کسی قسم کی فلیکچویشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ کمپلین کر کے کسی الیکٹریشین کو بلایا جائے۔ اب وہ صبح کو اپنے آفس میں چلا جاتا ہے اور آفس ٹائم کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو تب بھی لائٹس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، مگر شام کو وہ اپنے کچن میں جاتا ہے اور چائے بنانے لگتا ہے۔ تو جب برتن دھونے کے لیے سنک والے نل کو کھولتا ہے تو اس میں سے پانی کی بجائے خون آنے لگتا ہے، اور اس میں سے اسمیل بھی خون والی ہی ہوتی ہے۔ تو وہ بھاگ کر کچن سے باہر آتا ہے اور فون کر کے اپنے آفس کولیگ کو یہ ساری بات بتاتا ہے۔ تو اس نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، بس میں 10 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ جب وہ آفس کولیگ اس کے گھر پہنچا تو عمران خوف زدہ ہو کر باہر سین میں کھڑا ہوا تھا، اور دونوں مل کر دوبارہ اس کچن کے اندر گئے اور اسی نل کو کھولا تو صاف شفاف پانی نکل رہا تھا۔ تو اس آفس کولیگ نے کہا کہ عمران بھائی، یہ تو بالکل صاف پانی نکل رہا ہے، کہیں اسے کوئی وہم تو نہیں ہوا؟ تو عمران نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ابھی پھر سے صاف شفاف پانی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آفس کولیگ نے کہا کہ عمران بھائی، آپ 2-3 دن کی چھٹی لے لو اور گھر میں تھوڑا سا آرام کر لو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی۔ اب عمران نے آفس سے 2 دن کی چھٹی لے لی اور گھر میں رہ کر خوب آرام کیا، مگر چھٹی گزر جانے کے بعد اگلی رات کو جب عمران اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک لائٹ چلی گئی اور وہ اٹھ کر باہر آنے لگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی 7 آدمی چل رہا ہے، اور عمران اتنا ڈر گیا تھا کہ ڈر کے مارے اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور باہر کی طرف چلتا گیا، اور باہر بھی بالکل اندھیرا تھا۔ عمران مین گیٹ کے پاس جا کے رکا تو پھر بھی عمران نے ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب وہ گیٹ کے پاس کھڑا تھا تو اسے لگا کہ اس کے ساتھ ہی کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے، اور پھر سانس لینے کی گرم ہوا اس کی گردن پر لگی تو عمران بہت خوف زدہ ہو گیا تھا اور اس کے کپڑے پسینے سے بھر گئے تھے، اور اس نے ڈرتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا، مگر سب کی سب لائٹس ابھی تک بند تھیں۔ اب عمران نے مین گیٹ کھولا اور گیٹ کے پاس ہی ایک دکان تھی، تو عمران اس دکان والے کو ساتھ لے کر اپنے اس مکان میں آتا ہے تو یہاں کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور عمران کو وہ تسلی دیتا ہے کہ بھائی آرام سے سو جاؤ، یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، ڈرو مت۔ اب اگلے دن عمران اپنے آفس میں جاتا ہے تو اسی کولیگ سے یہ بات شیئر کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ تم اکیلے ہو، شاید تمہیں اس وجہ سے ڈر لگتا ہے، ایسا کرو کہ ایک ملازم رکھ لو، گھر کے کام بھی کر دے گا اور چلو تمہارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ اب عمران نے ایک ملازم رکھ لیا اور ایک جنریٹر بھی خرید لیا کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو جنریٹر کو آن کر دیا کرے گا۔
घर की छत पर एक छोटा सा कमरा था, तो इमरान ने वो जनरेटर इस छत वाले कमरे में रखवा दिया और कनेक्शन करवा लिए और मुलाजिम को बताया कि जब भी लाइट चली जाए तो छत पर जाकर इसे ऑन कर दिया करे। कुछ दिन तक काम ठीक चलता रहा, मगर एक रात तूफ़ानी बारिश हुई तो मोहल्ले के सारे बिजली के पोल गिर गए और रात को तूफ़ान रुक जाने के बाद वो मुलाजिम छत पर जनरेटर चलाने के लिए गया तो जनरेटर वाले कमरे के अंदर और बाहर दोनों बल्ब जल रहे थे, जबकि जनरेटर भी बंद पड़ा हुआ था और लाइट भी नहीं थी। बल्ब जलते जलते अपनी जिसामत से बड़ा होता जा रहा था और यूं लग रहा था कि ये बल्ब 220 वोल्ट पे नहीं बल्कि 11,000 वोल्ट से जल रहा हो और बल्ब बड़ा होता जा रहा था जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा होता है। तो मुलाजिम के मुंह से चीख निकली और सीढ़ियों से जाके नीचे गिरा। इमरान ने यह सारा मंजर देखा तो उसने सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश की, मगर छत से आवाज़ आई, ऊपर मत आना, खून पी जाऊंगी तुम्हारा। अब इमरान वहाँ से भागा और इस मुलाजिम को साथ लिया और वो रात उन्होंने उस दुकानदार के यहाँ गुजारी और दुकानदार ने कहा कि मुझे ये दुकान चलाते हुए 10 साल हो गए हैं, जबकि इस मकान को बने 7 साल हुए हैं। आज तक इस मकान में कोई 1 माह से ज़्यादा नहीं ठहरा और मुझे भी आज ही तुम दोनों से पता चला है कि लोग इस मकान को जल्द क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों, कोई भी अच्छी बनावट की चीज़ अगर बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल हो तो इसे मत ख़रीदें, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, खा वो मकान हो या कोई और सामान। अगर आपके पास इसी तरह की कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसकी वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो लोगों के लिए गाइडलाइन बन सके। और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।